ارشاد خداوندی ہے قتل اصحاب الاخدود، خندق والوں پر، کھائی والوں پر اللہ کی لعنت ہو۔ لعنت کا جو مستحق ہو اس پر لعنت کرنے میں قباحت نہیں، جو لعنت کا مستحق نہیں ہے اس پر لعنت کرنے سے منع کیا گیا، اور ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان پر لعنت کرنے سے منع کیا گیا۔ لیکن چونکہ یہ یہودی لوگ، یہ غیر مسلم لوگ جنہوں نے مسلمانوں پر تشدد کے ذریعے مصائب و الام کے پہاڑ توڑے، ان کے بارے میں کریم رب نے فرمایا قتل اصحاب الاخدود، کھائی والوں پر اللہ کی لعنت، خندق کھودنے والوں پر اللہ کی لعنت، گڑھا کھودنے والوں پر اللہ کی لعنت، النار ذات الوقود، وہ بھڑکتی آگ والے۔ پہلے تو انہوں نے خندق کھودی، گڑھے کھودے، کھائی بنائی، پھر اس میں آگ لگائی، فرمایا بھڑکتی آگ والے۔ پھر آگے قرآن کریم نے یہ جملے ارشاد فرمائے اذ ہم علیہا قعود، خندق کھودنے کے بعد آگ لگائی، آگ لگانے کے بعد کرسیاں بچھا کر کے اس کے گرد بیٹھ گئے۔ اب یہ تیسری بات، چوتھی بات فرمائی وَهُمْ عَلَىٰ مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ، فرمایا اور وہ خود اس پر گواہ ہیں جو مسلمانوں کے ساتھ وہ کر رہے تھے۔ کیا کر رہے تھے؟ پکڑ پکڑ کر کے آگ کے دہتے ہوئے شعلوں میں ان کو گرا رہے تھے، ان کو نظر آتش کر رہے تھے، اور پھر اس پر کھل کھلا کر کے ہنستے تھے، اور حکومت وقت کے لوگوں کے پاس آ کر کے کہتے تھے یہ سرکاری بندے، ہم نے یوں پکڑ کے فلاں کو گرایا، یوں پکڑ کے فلاں کو گرایا، اور ان کے کہہ بلند ہوتے تھے۔ اب کریم آقا پر جب یہ آیت کریمہ، یہ آیات نازل ہوتی ہیں تو میرے کریم آقا نے اپنے صحاب کو جب یہ آیات سنائیں، مکیہ سورت ہے، ترتیب کے اعتبار سے 85 نمبر سورہ ہے، یہ آیات سنائی تو کریم آقا علیہ السلام نے ایک طویل قصہ بھی بیان کیا۔ حضرت سیدنا صہیب رومی رحمۃ اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ارشاد فرمایا، امام مسلم نے اپنی صحیح مسلم کے اندر کتاب الزہد والرقاق یا نرمی کا پورا چیپٹر باندھا، وہاں حدیث نمبر 7511 نمبر حدیث لے کر کے آئے، اور قدیم نمبروں کے اعتبار سے 3005 نمبر ہے، اور ایک نسخے میں 7379 نمبر ہے۔ عرف عام میں آپ یہ بات یاد رکھیں کہ 7511 نمبر حدیث مسلم شریف کی ہے، نہ بھی یاد رہے تو باب کتاب الزہد والرقاق، یہ پورا باب باندھا امام مسلم نے، اس باب کے اندر اس حدیث کو لے کر کے آئے۔ صہیب رومی رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ کہا کریم آقا نے کہا پچھلے وقتوں میں ایک بادشاہ تھا، اور شارحین حدیث نے لکھا ہے وہ بادشاہ یمن کا علاقہ نجران کا رہنے والا یہودی بادشاہ تھا، اور اسلام دشمن تھا، اور یہ دور جو ہے اہل فطرت کا دور ہے۔ اہل فطرت سے مراد کیا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب مالک کائنات نے آسمانوں پر اٹھایا، اس اٹھائے جانے کے 600 سال کے بعد حضور دنیا میں جلوہ گر ہوئے، اور ایک مورخ نے یہ بھی لکھا ہے 570 سال کے بعد حضور دنیا میں جلوہ گر ہوئے۔ اب عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھائے جانے کے بعد سے لے کر کے حضور کی بعثت تک 3 جملے بولے جاتے ہیں، ایک تخلیق، ایک ولادت، ایک بعثت۔
تخلیق کے جب حضور کا نور تخلیق ہوا عالم ارواح میں، اور ولادت جب حضور دنیا میں آئے، بعثت جب حضور نے اعلان نبوت کیا، تو حضور نبی کریم علیہ السلام کی بعثت سے آسمان پر جب عیسیٰ علیہ السلام اٹھائے گئے، وہاں سے لے کر کم و بیش یہ 600 سال کا عرصہ یا 570 سال کا عرصہ گزرا۔ اس زمانے میں جو اہل فطرت، کیونکہ کسی نبی کا دور تو ہے نہیں، کہ جو توحید پر قائم رہے انہیں کہتے ہیں اہل فطرت۔ یہ اہل فطرت کا زمانہ ہے، اور حضور نبی کریم علیہ السلام کی بعثت سے 70 یا 100 سال پہلے کا واقعہ، یمن اور یمن کا خطہ نجران میں یہودی بادشاہ تھا، ذو نواس اس کا نام تھا۔ اب وہ مسلمانوں کا سخت مخالف تھا۔ اس وقت میں جو عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار تھے وہ مسلم کہلاتے تھے، ان کا سخت مخالف تھا۔ ہوا کچھ یوں ہے کہ سرکار دو عالم علیہ السلام نے اپنے صحابہ کو بتایا، میرے صحابہ وہ بادشاہ، اس کے دربار میں ایک جادوگر تھا، جادوگر، وہ بڑا سخت جادوگر تھا، وہ مرنے کے قریب ہو گیا، بوڑھا ہو گیا۔ تو بوڑھا ہونے کے بعد اس نے کہا بادشاہ سے، بادشاہ کوئی نوجوان لڑکا، نوجوان اٹھتی ہوئی جوانی والا میرے پاس بھیجو، میں اسے اپنا جادو سکھاؤں۔ وہ بادشاہ نے تلاش کرنے کے بعد ایک خوبصورت حسین و جمیل نوجوان اس جادوگر کے پاس بھیجا کہ آپ اسے جادوگر بنائیں، آپ کے جانے کے بعد یہ جادوگری کا کام کرے۔ آپ غور فرما لیں کہ دین اسلام کے ماننے والے بھی اگر کوشش کر کے اپنے نائبین تیار کرنا شروع کر دیں، اپنے گھر میں تبلیغ کرنا شروع کر دیں، آل اولاد میں تبلیغ کرنا شروع کر دیں، میں تو نمازی ہوں میری اولاد بھی نمازی بن جائے، تو امید قوی ہے کہ اللہ اس محنت کا صلہ ضرور عطا فرمائے گا اور گھر والوں کو نمازی بنائے گا۔ خیر، جادوگر کے پاس وہ لڑکا آیا تو جادوگر نے اپنے جادوگری کے فن اس میں منتقل کرنے شروع کیے۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ علیہم رضوان کو بتاتے ہیں، ہوا یوں میرے صحابہ، وہ گھر سے نکل کر کے جب جادوگر کے پاس جاتا تو درمیان میں ایک اللہ والے کا آستانہ تھا۔ سبحان، آپ ذرا اونچی بول سکیں گے بھائی جان؟ اللہ والے کا آستانہ تھا۔ اس زمانے میں اس اللہ والے کو راہب کہتے تھے۔ راہب کا مطلب ہوتا دنیا سے بے رغبت، دنیا سے بے نیاز، اللہ سے لو لگانے والا اللہ والا۔ وہ نوجوان اللہ والے کے پاس بیٹھ گیا، اللہ والے نے اللہ کی باتیں بتائیں۔ سبحان، جو تھا ہی اللہ والا اس نے اللہ کی باتیں بتانی تھی۔ جب اس نے اللہ کی وحدانیت، اللہ کی سمدیت، رزاقیت، خالقیت، مالکیت، اس کا حی و قیوم ہونا نوجوان کو بتایا، تو اس نوجوان پر اللہ والے کی زبان سے اللہ کی باتیں سن کر اللہ کی باتوں نے دل پر اثر کر دیا۔ کیا بات ہے جناب! اب ہوا یہ ہے کہ وہ جادوگر کی باتیں اس کے دل پر اثر انداز نہ ہوتی، اس اللہ والے کی باتیں اثر انداز ہو جاتی۔ سوشل میڈیا کا دور ہے، سوشل میڈیا کا آلہ جن کے ہاتھ میں ہے وہ آئے دن اولیاء پر تبرہ کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ اے بابے تے شاہی کوئی نہیں، اے ولی اللہ ڈھونگ رچایا ہوا ہے۔ میں نے کہا یہ اپنے صحابہ کو حضور بتا رہے، اور یہ صحیح حدیث ہے اور صحیح مسلم میں ہے، کتاب الزہد والرقاق میں ہے، حدیث نمبر 7511 میرے سامنے ہے۔ کریم آقا کا قیمتی وقت ہے، صحابہ کا قیمتی وقت ہے، 23 سال کے عرصے میں پوری دنیا میں دین پھیلانا ہے، تو حضور یہ واقعہ سنا کر بتا رہے ہیں، اللہ والوں کا ذکر سن کر کے اللہ والوں کے دل پر اثر ہوتا ہے،
اللہ والے مضبوط ہوتے ہیں اور صبر کا ذہن بنتا ہے۔ اب حضور بتاتے ہیں علیہ السلام، کہا صحابہ اللہ والے کی باتوں نے اثر کیا، اب وہ جادوگر کی باتیں بھی سنتا اور اللہ والے کی باتیں بھی سنتا، ڈبل مائنڈڈ نہیں ہوا۔ آج تو لوگ کہتے ہیں نا اس کی سنیں، وہ یہ کہتا ہے، وہ یہ کہتا ہے، وہ یہ کہتا ہے۔ تو میں نے کہا آپ کو کس نے کہا کہ سب کی سنیں؟ آپ کو کس نے کہا کہ آپ سب کی سنیں؟ آپ صحیح لوگوں کو سنیں، یک درگیر و محکم گیر۔ تو بھائی جتنا آپ کو معاملہ ہے دین اسلام جو آپ کو بزرگوں کے ذریعے مل رہا تو اسی کی سنیں، آپ ادھر ادھر کی کیوں سنتے ہیں؟ آپ یا تو آپ نے پورا دین اسلام سٹڈی کیا ہو تو پھر تو آپ غیر مسلموں کو بھی سنیں، یہودیوں کو بھی سنیں، عیسائیوں کو بھی سنیں، لیکن جب اسلام ہی مکمل سٹڈی نہیں کیا تو جن کو آپ بہتر مانتے ہیں، صحیح العقیدہ مسلمان ہیں، ان کو سنیں پھر آپ۔ تو بہرحال وہ ڈبل مائنڈڈ ہونے کے قریب تھا۔ قدرت کا کرشمہ، اپنے گھر سے نکل کر کے وہ اللہ والے کے پاس جا رہا ہے۔ کریم آقا اپنے صحابہ کو بتاتے ہیں کہ راستے میں بڑا خوفناک درندہ، جانور خوفناک راستہ روک کر کے بیٹھا ہے، لوگ ادھر کے ادھر ہیں، ادھر کے ادھر ہیں۔ اب اس کے دل میں خیال آیا کہ آج پتہ چل جائے گا کہ اچھا کون ہے اور برا کون ہے۔ اس نے دل میں کہا میرے مالک اگر تو سچا، تیری باتیں کرنے والا راہب اللہ والا سچا، تو میں چھوٹا سا پتھر اٹھا کر اس جانور کو مارتا ہوں، یہ درندے کو مارتا ہوں، اس بلا کو مارتا ہوں۔ پتھر تو چھوٹا ہے، جانور بڑا ہے، اگر اللہ والا سچا ہے تو اسی پتھر سے یہ جانور مر جائے۔ کریم آقا کہتے ہیں اپنے صحابہ کو، صحابہ جب اس نے پتھر مارا تو اس چھوٹے سے پتھر سے بڑا جانور مر گیا۔ اب اس کو یقین کامل ہوا کہ اللہ والا سچا ہے، اللہ بھی سچا۔ اس کے دل سے جادوگر کی عزت ختم اور اللہ والے کی عزت بڑھ گئی۔ اب وہ جادوگر کے پاس تو نہ گیا، پہلے اللہ والے کے پاس گیا اور جا کر کہنے لگا آج میرے ساتھ یہ معاملہ ہوا ہے۔ جادوگر نہیں، اللہ والا راہب مسکرا کے کہنے لگا، اب وہ جو کہا نا اس نے، میرے کریم آقا نے اپنے صحابہ کو سنایا، میں آپ کو مفہوم حدیث سنا رہا ہوں اور آپ سن کر کے ذوق میں اللہ کا ذکر کیجئے گا۔ کہنے لگے میرے صحابہ جب وہ اللہ والے کو جا کر ساری بات بتاتا ہے تو وہ اللہ کا نیک بندہ، اللہ کا ولی مسکرا کے کہنے لگا تیرا مقام و مرتبہ جہاں تک پہنچنا تھا پہنچ چکا، میں دیکھ رہا ہوں۔ ایک بات اور دوسری بات کہنے لگے اب تیرا مقام و مرتبہ بہت بڑا۔ اگلی بات بڑے ذوق والی ہے، فرمایا او بیٹے اللہ والے، چھوٹی عمر ہے تیری لیکن تو جس کے بارے میں دعا کر دے گا اللہ تیری دعا قبول فرمائے گا۔ تیسری بات بھی اس نے راہب نے کہی، اللہ والے نے کہی، خیال کرنا اب تیرے اوپر مصیبتیں آئیں گی، آزمائشیں آئیں گی، اور چوتھی بات میرا پتہ بادشاہ کو نہیں بتانا۔ اب کریم آقا اپنے صحابہ کو بتاتے ہیں۔ اب وہ نوجوان لڑکا جو ولایت کی منزل پر فائز ہو چکا ہے، اللہ کا ولی بن چکا ہے، جو بیمار آتا اس کے بارے میں دعا کر دیتا، اللہ بیماری ختم فرما دیتا۔ ایون کہ حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، امام مسلم نے اپنی صحیح کتاب الزہد والرقاق میں حدیث نمبر 7511 میں لکھا، مفہوم حدیث پڑھ رہا ہوں، کہا وہ جس کوڑ کے مرض والے کے لیے دعا کر دیتا وہ کوڑی بھی اچھا ہو جاتا۔ اگلی بات بھی فائدے سے خالی نہیں ہے، کہا وہ اللہ والا جس نابینے بندے کے لیے دعا کر دیتا وہ اس کی بینائی لوٹ آتی۔ مشہوری ہو گئی اس کی۔ بادشاہ کے دربار میں بیٹھنے والا بادشاہ کا قریبی نابینا تھا، اس کو پتا چلا تو وہ ایک دن تحائف لے کر کے اس نوجوان کے پاس پہنچا،
کہا یہ میں آپ کو ضرور دوں گا اگر میری بینائی واپس آ جائے، آپ مجھے بینائی واپس کر دیں تو یہ تحفے میں آپ کو دے دوں گا۔ اس نے مسکرا کے کہا تجھے کس نے کہا کہ میں آنکھیں دیتا ہوں؟ میں تو آنکھیں نہیں دیتا، آنکھیں تو میرا اللہ دیتا ہے۔ دیکھیے اللہ والے کی نسبت اللہ کی طرف ہے، اللہ دیتا ہے۔ ہاں اگر تو چاہتا ہے کہ تیری آنکھیں واپس ہو جائیں، بینائی لوٹ آئے، تو پھر میرے رب پر ایمان لا، میں اپنے رب کی بارگاہ میں دعا کروں گا، میرا رب تجھے آنکھیں واپس کر دے گا۔ اونچی بولیے جناب ذرا، میرا رب تجھے آنکھیں واپس کر دے گا۔ ٹھیک ہے جناب۔ اب وہ لڑکے کے رب پر ایمان لایا، اس نے دعا کی، اس کی بینائی واپس آ گئی۔ اگلے دن بادشاہ کے دربار میں گیا تو جا کر کے بیٹھا تو معلوم تو ہو ہی جاتا ہے نا نابینا بندہ کیسے دیکھتا ہے اور بینا کیسے دیکھتا ہے۔ اس نے بادشاہ کو جب دیکھا، اس نے کہا تجھے نظر آ رہا؟ کہا ہاں، میرے اللہ نے مجھے بینائی واپس لوٹا دی، میرے رب نے مجھے بینائی واپس کر دی۔ اس نے کہا تیرا رب تو میں نہیں ہوں۔ اس نے کہا توبہ، میرے باپ کی بھی توبہ، تو بندہ ہے، رب تو وہ ہے جو ساری کائنات کے نظام کو چلاتا ہے۔ تو بندہ ہے، بندہ رہ، تو رب نہیں ہے۔ میرا رب تیرا رب اللہ ہے جو عرشوں کا مالک ہے۔ اس نے کہا یہ بولی تو نے کہاں سے سیکھی؟ اس کو ٹو میں پڑھنا پڑا۔ اب اس کو مارا پیٹا، بالآخر مجبور ہو کر کے اس نے لڑکے کا پتہ بتایا۔ لڑکے کو پکڑا بادشاہ نے، کہا بیٹے تیرا جادو بڑا کارگر ہو گیا، تو بہت بڑا جادوگر بن گیا، تو جس کے لیے دعا کر دیتا جادو کے ذریعے اس کو آنکھیں مل جاتی ہیں، نابینا کو بینائی مل جاتی، تیرا جادو بڑا کارگر ہے۔ اس نے مسکرا کے کہا بادشاہ جادو تو میں نے سیکھا ہی نہیں۔ کہا پھر تو نے کیا سیکھا ہے؟ کہا میں نے اللہ والے سے اللہ کی توحید سیکھی ہے، اللہ کی باتیں سیکھی ہیں۔ اس نے کہا وہ کس سے سیکھی ہیں؟ بادشاہ نے اس کو مارنا شروع کیا۔ بالآخر لڑکے نے اس راہب کا پتہ بتایا، اللہ والے کا۔ بادشاہ نے اس اللہ والے کو پکڑا۔ اب حضور سختی کے دنوں میں، مکی دور میں، جب کافروں کے ظلم و ستم مسلمانوں پر ہو رہے تھے، اس دور میں حضور نے یہ واقعہ اصحاب اخدود کا واقعہ سنایا۔ کہ میرے صحابہ اس اللہ والے کو پکڑا، راہب کو لایا، بادشاہ نے خدام سے کہا آرا لے کر کے آؤ، آرا اس کے سر پہ رکھا، کہا چیر دوں گا، قتل کر دوں گا، مار دوں گا، بتا تیرا رب میں ہوں کہ کوئی اور؟ اس نے کہا تو بندہ ہے، رب تو عرشوں کا مالک ہے، رب تو عرشوں کا مالک ہے۔ سختیاں ہوتی ہیں اہل ایمان پر، سختیاں ہوتی ہیں، آزمائشیں آتی ہیں اہل ایمان پر، اہل ایمان کا امتحان ہوتا ہے۔ اس بادشاہ نے آرے سے 2 ٹکڑے کروا دیے اس اللہ والے کے۔ اب یہ نوجوان اللہ کا ولی بھی کھڑا ہے اور وہ بادشاہ کا مصاحب ساتھی بھی کھڑا ہے۔ اب آرا بادشاہ نے اپنے ساتھی کے سر پر رکھوایا، کہا مجھے رب مانتا ہے کہ کسی اور کو؟ اس نے کہا بادشاہ تجھے تو رب نہیں مانتا، رب تو وہی ہے جس نے بینائی لوٹائی ہے۔ اس نے اس کو بھی چروا دیا۔ اب باری آئی نوجوان کی۔ نوجوان کو کہا تو کس کو رب مانتا ہے؟ اس نے کہا جی یہ دونوں کا رب ہے، میرا بھی وہی رب ہے جو عرشوں کا مالک ہے، اللہ ہے۔ تو رب نہیں ہے، تو بندہ ہے، تیرا رب بھی وہی ہے۔ بادشاہ نے کہا لڑکا بڑا قیمتی ہے اور بڑا جوان ہے، بڑا حوصلے والا ہے، بڑا ہنر مند ہے، بڑا سلجھا ہوا ہے، عقل مند ہے، ذی شعور ہے، اس کو پکڑو اور پہاڑ کی چوٹی پر لے جاؤ۔ پہاڑ کی چوٹی پر لے جا کر کے پوچھنا کہ تو بادشاہ کو رب مانتا ہے کہ اپنے رب کو رب مانتا ہے؟ اگر مجھے رب مان لے تو واپس لے آنا، نہیں تو پہاڑ کی بلندی سے دھکا دے کر گرا دینا، یہ مر جائے گا اور اس کا تمام کام ہو جائے گا۔ وہ سپاہی پکڑ کر کے پہاڑ کی چوٹی پر لے گئے۔ یہ سچا واقعہ حضور نبی کریم علیہ السلام اپنے پیارے صحابہ کو سنا رہے ہیں۔ اللہ اکبر، قیمتی وقت میرے حضور کا ہے۔ وہ پہاڑ کی چوٹی پر لے کر کے گئے، کہا لڑکے تیرا رب کون، بادشاہ یا کوئی اور؟
اس نے مسکرا کے کہا، مفہوم حدیث پڑھ رہا ہوں، یہ پہاڑوں کا جو رب ہے، عرشوں کا جو رب ہے، آسمانوں کا جو رب ہے، میرا رب وہ ہے، بادشاہ نہیں ہے۔ انہوں نے دھکا دینا چاہا، نوجوان نے ہاتھ اٹھائے، عرشوں کے مالک تو مجھے ان سے بچا سکتا ہے۔ پہاڑ پر حضور نبی کریم علیہ السلام فرماتے زلزلہ آیا، وہ سارے لوگ گرے، نوجوان بچ گیا، سیدھا بادشاہ کے دربار میں۔ بادشاہ نے کہا، میرے بندے کا، میرے بندوں کا کیا ہوا؟ کہنے لگا، میرے رب نے مروا دیا، میرے رب نے مجھے بچا لیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب وہ بادشاہ نے کہا، پکڑو اسے۔ دوبارہ پکڑا، پکڑ کر کے کشتی پہ بٹھاؤ، سمندر کے بیچ میں لے جاؤ، گہرے پانی میں۔ جب یہ مجھے رب مان لے تو واپس لے آنا، نہیں تو دھکا دے کے گرانا، یہ ہلاک ہو جائے گا۔ کشتی پہ بٹھایا، گہرے پانی میں لے گئے۔ گہرے پانی میں جا کر اس لڑکے سے پوچھا، اللہ والے سے بتا، تیرا رب بادشاہ ہے کہ کوئی اور؟ اس نے مسکرا کے کہا، جو سمندر کا اور کشتی کا رب ہے، میرا رب وہی ہے۔ جو عرشوں کا مالک ہے، میرا رب وہی ہے۔ میں بادشاہ کو رب نہیں مانتا۔ انہوں نے گرانا چاہا، اس نے پھر ہاتھ اٹھائے، اللہ تو جس طرح چاہے بچانے پر قادر ہے، مجھے بچا لے۔ کشتی نے ہچکولے لیے، کشتی الٹی، سارے تباہ ہو گئے، لڑکا بچ گیا۔ لڑکا پھر بادشاہ کے دربار میں۔ مکی دور ہے، سختیوں کا دور ہے۔ حضور اپنے صحابہ کی تربیت کرتے ہوئے یہ واقعہ سنا رہے ہیں، جو امام مسلم نے اپنی صحیح کے اندر حدیث نمبر 7511 لکھا، اور یہ کتاب الزہد والرقاق میں لکھا۔ کریم آقا نے کہا، اس نوجوان نے بالآخر بادشاہ سے کہا، تو مجھے مارنا چاہتا ہے؟ اس نے کہا، مارنا چاہتا ہوں۔ کہا، پھر میرا طریقہ اپنا۔ آہستہ بولیے، کوئی سن نہ لے۔ اللہ والے اپنے مرنے کے طریقے بھی بتاتے ہیں۔ تو اپنے طریقے سے مارے گا تو میں نہیں مروں گا، میرا طریقہ اپنا۔ اس بادشاہ نے کہا، تیرا طریقہ کیا ہے؟ کہا، ساری قوم کو اکٹھا کر، ساری قوم کو، یہی یمن کا علاقہ نجران، نجران کے بڑے میدان میں سب کو جمع کر۔ اس نے کہا، پھر؟ کہا، کھجور کی سولی پر مجھے چڑھا، باندھ دے مجھے۔ اس نے کہا، پھر؟ کہا، میرے ہی ترکش، جہاں تیر رکھا جاتا ہے، ترکش میں سے میرا ہی تیر نکال، اور کمان پر چڑھا کر جب تیر چلانے لگو تو تیر چلانے والا کہے، بسم اللہ رب الغلام، اللہ کے نام سے شروع جو اس لڑکے کا رب ہے۔ ہوئے ہوئے، یہ توحید کے اعلان کا عظیم انداز تھا۔ بادشاہ نے پوری قوم کو اکٹھا کیا۔ پوری قوم کو اکٹھا کرنے کے بعد بادشاہ نے اس کو سولی چڑھایا۔ سولی چڑھانے کے بعد اسی کے ترکش سے تیر نکالا، اور تیر نکال کر کے جب کہا بسم اللہ رب الغلام، وہ تیر نکلا۔ سرکار نے یہ بھی بتایا تیر اس نوجوان کے کہاں لگا، اور پھر اس نوجوان نے کیا کیا۔ صدیوں پرانی بات حضور نے صحابہ کو بتائی۔ اس کی کن پٹی پہ لگا، اس نے ہاتھ رکھا، انتقال کر گیا۔ امام مسلم نے 3 مرتبہ یہ جملے لکھے جو حضور نے صحابہ کو بتائے۔ اب میرا دل کرتا 3 مرتبہ اتنی اونچی آواز میں آپ نے اللہ کا ذکر کرنا ہے، اللہ راضی ہو جائے، اس کا رسول راضی ہو جائے۔ ساری قوم جو اکٹھی تھی، ساری قوم نے جب یہ واقعہ دیکھا، بسم اللہ رب الغلام، کہ اللہ کے نام سے شروع جو اس لڑکے کا رب ہے، پوری قوم نے ایمان قبول کرتے ہوئے کہا، ہم اس لڑکے کے رب پر ایمان لے آئے۔ سرکار نے دوسری مرتبہ بھی یہی جملہ کہا، اور آپ کے ذوق کے پیش نظر کہہ رہا ہوں، ساری قوم نے کہا ہم اس لڑکے کے رب پر ایمان لائے۔ تیسری مرتبہ بھی کہہ رہا ہوں، ساری قوم نے کہا ہم اس لڑکے کے رب پر ایمان لے آئے۔ ساری قوم مسلمان ہو گئی، اسلام کے دائرے میں داخل ہو گئی۔ اب بادشاہ کو تو بڑا غصہ آیا، یہ کیا ہوا؟ بادشاہ نے اسی بستی میں، اسی جگہ خندق کھدوانی شروع کی، بڑے بڑے گڑھے، بڑی بڑی کھائی بنائی، اس میں آگ لگائی۔ آگ لگا کر کے جو ایمان لائے تھے ان کو پکڑ کے کہتا، مجھے رب مانتے ہو کہ اپنے رب کو؟ مجھے مان لیتا، رب بادشاہ کو رب مان لیتا تو چھوڑ دیتا، نہیں تو پکڑ پکڑ کر اس کھائی میں ڈالا۔ اسی کا واقعہ اللہ نے سورہ بروج، جو مکی صورت ہے، ترتیب کے اعتبار سے 85 نمبر صورت ہے، کہا قتل اصحاب الاخدود، کھائی والوں پر اللہ کی لعنت، النار ذات الوقود،
بھڑکتی آگ والے. پھر قرآن کریم نے کہا اذ ہم علیہا قعود، جو اس کے گرد کرسیوں پر بیٹھے ہوئے تھے. پھر قرآن نے کہا وَهُمْ عَلَىٰ مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ، وہ جو کر رہے تھے مسلمانوں کے ساتھ خود اس پر گواہ ہیں. عرشوں کا مالک اولیاء کاملین کے ذریعے اسلام کے ماننے والوں کو ترقی بھی دیتا ہے، اسلام کو عروج بھی دیتا ہے، اسلام کو بلندیوں پر بھی پہنچاتا ہے. اللہ والے خود چلے جاتے ہیں لیکن اسلام باقی رہتا ہے. کربلا والے چلے گئے، اسلام باقی ہے. حضور نبی کریم دنیا سے چلے گئے، ماننے والے باقی ہیں. انبیاء دنیا سے چلے گئے، ماننے والے باقی ہیں. تو اسلام اور بانی اسلام اور اسلام کے پیروکاروں کو ہمیشہ سختیوں میں رہنا پڑتا ہے. کبھی سختیاں آ جائیں تو اسلام کا شکوہ نہ کریں، بانی اسلام کا شکوہ نہ کریں کہ زباں پہ شکوائے رنج و علم لایا نہیں کرتے، نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے. آج 29 محرم الحرام میں چاند نظر آ گیا تو کل یکم سفر ہو جائے گی، اور سفر کے اندر اولیاء کاملین کے بے شمار آراس ہوتے ہیں. اسی نسبت سے قرآن و حدیث میں بیان کیا گیا، ایک اللہ کے سچے ولی کا واقعہ سنایا. اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق دے، آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے.